Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome students to Concept English Grammar. I am Professor Muhammad Usman Farooq with today's lecture. اور آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، میرا اصل میں آج جو ایم تھا یا موٹیو تھا وہ میرے وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کل نیشنل ایم ڈی کیٹ جو ہے اس میں اپیئر ہو کے آئے ہیں، اور اس کے اندر سے جو انگلش کا پورشن ہے اس کو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کروں گا، اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ تمام کے تمام رولز جو اس کے اندر آپ لوگوں کو نیشنل ایم ڈی کیٹ کے اندر جو ہے وہ دیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے وہی رولز ہیں جو کہ میں کلاس کے اندر آپ لوگوں کو آف اینڈ آن کرواتا رہتا ہوں۔ جو میری کانسیپٹ انگلش گرامر کے اندر سے آپ لوگوں کو بیسک میں نے سارے رولز پڑھائے ہیں، ان میں سے کوئی رول بھی ایسا نہیں تھا جو کہ آؤٹ آف دیٹ جو ہے وہ پیٹ سلیبس سے باہر گیا ہو۔ تو اس لیے بیٹے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ثابت ہوتی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ایک بینیفیشل ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو ہمیشہ یہی بات سمجھائی تھی کہ جو میں آپ لوگوں کو رولز کروا رہا ہوں، یہی رولز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو جو ہیں وہ انٹری ٹیسٹ کے اندر بھی آنے ہیں۔ سیکنڈ ایئر اور ایف ایس سی اور فرسٹ ایئر کے اندر جو ہے، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اندر جب میں کلاس دے رہا ہوتا ہوں تو میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتا جاتا ہوں کہ یہ رول جو ہے وہ وہاں پر اوفن ریپیٹڈ ہے، یہ کنڈیشنل سینٹینس ہے، یہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو آ سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایڈورب کی کریکشن ہے۔ تو وہ تمام کی تمام کریکشنز جو میں نے کروائی ہیں، وہ سارے کے سارے سینٹینسز جو ہیں وہ اسی کے اندر سے آپ لوگوں کو پوچھے گئے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ان کو اچھے طریقے کے ساتھ لرن کیا تھا تو آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کہیں اور سے اس کو پریپیئر کرتے، اور اس چیز نے وقت کے ساتھ ثابت بھی کیا کہ وہ سارے کے سارے رولز جو تھے وہ میں نے آپ لوگوں کو لرن اچھے طریقے کے ساتھ جو ہیں وہ کروائے ہوئے بھی تھے۔ تو اس کے اندر جو کانسیپٹ انگلش گرامر ہے، کیونکہ ابھی یہ پبلش نہیں میں نے کی، اس کے اندر سے کچھ جو ہے وہ پارٹس آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال امید ہے کہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے کانسیپٹ انگلش گرامر ایم ڈی کیٹ کے لیے اور جو ای کیٹ ہے اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پبلش کروا دی جائے گی، کیونکہ اس کی جو ہے وہ ڈیلنگز میری چل رہی ہیں ایک دو گروپس کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس سال امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال اس کو جو ہے وہ میں پبلش لازمی طور کے اوپر جو ہے وہ کروا جاؤں گا۔ تو اب ہم ان تمام سینٹینسز کو دیکھتے ہیں جو کہ تمام سینٹینسز آپ لوگوں کو کل کے پیپر کے اندر جو ہیں وہ ڈسکس آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیے گئے۔ تو میں نے ان کو ایک پیج کے اوپر لکھا ہے تاکہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا، کیونکہ سارا دن آن لائن لیکچر چلتے رہے، کالج کے بھی اور اکیڈمی کے بھی۔ تو اب میں بیٹے اس کو جو ہے وہ پیج کے اوپر میں نے اس کو لکھا ہے، تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر لیتا ہوں۔ تو فرسٹ سینٹینس تھا کہ وی پریفر فروٹس ٹو سویٹ بیٹے۔ تو فروٹ جو ہوتا ہے بیٹے ایز پریفر کے ساتھ ہی میں نے اکثر آپ لوگوں کو پڑھایا ہے، سینئر، جونیئر، سپیریئر، پریفر ٹو، ان کے ساتھ بیٹے جو ہے وہ آپ کیا یوز کرتے ہو؟ پریپوزیشن ٹو یوز کیا جاتا ہے۔ تو پریفر کے ساتھ بیٹے ٹو ہے۔ اوور پریپوزیشن جو ہے وہ ہم لوگ برٹش کے اندر یوز ہی بہت کم کرتے ہیں، امریکنز اس کو یوز کرتے ہیں، مگر ہم لوگ جو ہے وہ پریفر کے ساتھ بیٹے ٹو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کا آپشن جو ہوگا وہ اے آنا تھا، الفا آپشن جو تھا یہاں پر آنا تھا۔ اس کے بعد بیٹے جو سپیل تھے، دو تین جو سمپل سے سپیل تھے، ایکسینچویٹڈ بیٹے اس کا ڈی آپشن، یہ والے سپیل اس کے ٹھیک تھے، اے ڈبل سی ای این ٹی یو اے ٹی ای ڈی، ڈیلٹا آپشن جو تھا اس کا بیٹے کریکٹ تھا۔ اس کے بعد بیٹے کوشن تھا، اس کا بیٹا آپشن تھا، یہ بھی ایک سمپل سا ورڈ تھا۔ ایسینٹرک بیٹے جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیسن نمبر 1 سے جو ہے وہ بٹن سے وہاں سے لیا گیا ہے، an eccentric millionaire is playing game with the people، وہاں سے اس کا بیٹے جو ہے وہ الفا آپشن جو ہے وہ بنے گا۔ اس کے بعد بیٹے ڈیفینٹ جو تھا اس کا ڈیلٹا آپشن جو ہے وہ ڈی آپشن جو ہے وہ بنے گا۔ تو یہ ایک سمپل سے یہ جو بیٹے اس کے اندر یہ جو آپ لوگوں کو دیے گئے ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد بیٹے یہ بھی میں نے رول پڑھایا ہوا ہے، اننگ، سمنز، یہ سارے کے سارے، یہ جو میں نے ابھی بھی جو بچے سیکنڈ ایئر میں یا فرسٹ ایئر میں نے ان کو جب پڑھایا بیٹے تو ناؤن کی کریکشن جو ہے پڑھائی ہے، تو اس کے اندر ان کو پتہ ہے کہ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کے اندر اننگز جو ہے وہ سنگولر ورب کو ساتھ لے کر چلتا ہے بیٹے، اپنی سارٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ سنگولر ورب کی کرتا ہے۔ تو بیٹے کیا بننا تھا؟ اس فرسٹ اننگز consists of بیٹے 4 6s and 3 4s بیٹے، تو اس کا بیٹا آپشن آنا تھا۔ تو اننگز جو ہے وہ سنگولر فارم کے اندر جو ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا تھا۔ یہ میں نے بیٹے اکثر آپ لوگوں کو رول پڑھایا ہوا ہے، اور یہ اکثر آپ لوگوں کو میں نے اپنی بکس چیک کر لیں، کاپیز چیک کریں، اگر آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ لکھا ہے تو اس کے اندر سے یہ سنگولر
वर्ब अपने साथ जो है वो लेगा। वाटरफॉल वाज देयर माय कंट्रीमैन, ये बेटे पंक्चुएशन है, तो यहाँ पर व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी माय कंट्रीमैन के बाद भी जाएगा, और लॉन्ग लिव द किंग, बेटे ये ए अल्फा ऑप्शन जो है इसके अंदर आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर दोनों में आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो यूज किया जाएगा। इज इट क्लियर बेटे, बात समझ आ गई? तो ये बेटे मैंने पंक्चुएशन के रूल्स में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो ही एंड आई वर प्लेइंग, तो यहाँ पर बेटे इसका जो है वो प्लूरल फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होनी है, और इसका बी ऑप्शन जो है वहां पर करेक्ट था। ही एंड आई, ये मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि जब दो सब्जेक्ट जो हैं वो एंड के साथ मिला दिए जाएंगे, ये सारे के सारे 8-9 रूल मैंने आपको पढ़ाए थे कि एज वेल एज के साथ मिलेगा तो क्या होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ मिलेगा तो क्या होगा, और के साथ मिलेगा तो क्या होगा, ये सारे हमने इसकी रिवीजन के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ही एंड आई ये प्लूरल फॉर्म में चला जाएगा, तो ये बेटे वर आ जाएगा, वर प्लेइंग, इसका बीटा ऑप्शन जो था वो ठीक था, ये प्लूरल फॉर्म के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद बेटे नाइन्थ मैंने ये पढ़ाया हुआ, अभी सेकेंड ईयर को मैंने थोड़े दिन पहले फर्स्ट ईयर को भी ये पढ़ाया था कि एवरीवन जो होता है बेटे उसके साथ हमेशा सिंगुलर जो है वो आप वर्ब जो है वो इस्तेमाल करते हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर बेटे फॉलोस जो है वो, तो बेटे ये इसके अंदर आ जाएगा। एवरीवन ऑफ द पर्सन इज बेटे प्रेजेंस इज फुल बेटे आ जाएगा, तो एवरीवन के साथ बेटे जो है वो इज आता है, सिंगुलर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ये वाला ऑप्शन देख लीजिएगा, इसका मुझे लिखने का याद नहीं रहा कि ये कौन सा ऑप्शन था उसके अंदर। ये बेटे एवरीवन के साथ सिंगुलर आएगा तो इज आ जाएगा बेटे, ये वाला सेंटेंस जो है इसके अंदर आएगा। नॉट ओनली द पेरेंट्स बट ऑल्सो देयर सन हैज बीन कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, एक तो ये पैसिव फॉर्म के अंदर है, पैसिव फॉर्म के अंदर ये आपको पता है, और मैंने ये भी पढ़ाया था कि जब सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ दो सब्जेक्ट ज्वाइन किए जाते हैं, ये रिसेंटली मैंने सेकंड ईयर को ये 3-4 दिन पहले लॉकडाउन से पहले पढ़ाया भी था, तो उसमें मैंने बताया था कि जब दो सब्जेक्ट्स हैं नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ ज्वाइन किए जाते हैं तो उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होता है बेटे वो हमेशा सेकंड के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। तो देयर सन जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर पैसिव भी था तो ये हैज बीन आ जाएगा। इज इट क्लियर बेटे? नॉट ओनली द पेरेंट्स बट ऑल्सो देयर सन हैज बीन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, तो ये बेटे एक तो पैसिव था और दूसरा बेटे इसके अंदर जो था आप लोगों ने ये देखना था कि ये सिंगुलर के तौर पे जाना था, क्योंकि ये बट ऑल्सो के बाद जो है वो सेकंड के मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना था। नियरेस्ट जो होता है तो देयर सन, सन सिंगुलर था बेटे। द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक फॉर स्पीक्स टू यू, स्पीक टू यू, वांट्स आएगा। वांट बेटे जो है वो स्टेटिव वर्ब है, जैसे आपको पता है कि स्टेटिव वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म नहीं लेता। ये 9-10 मैंने लिखवाए भी थे, उसमें नो भी था, ये सारे के सारे बेटे जो है वो स्टेटिव वर्ब्स में जाते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाना था, तो हेडमास्टर क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ जो है वो एस लगना था, तो ए ऑप्शन अल्फा ऑप्शन था, ये स्टेटिव वर्ब था। बात समझ गए हो? इसके बाद बेटे जब दो सब्जेक्ट जो है वो एंड के साथ मिलाए जाते हैं तो वो सप्लिट हो जाते हैं, यानी कि वो अलग अलग आइडेंटिटी शो करें। और इसके अंदर जो है सेंटेंस अगर देखो, नॉलेज एंड विजडम हैव नो टाइम फॉर कनेक्शन, ये दोनों सेपरेट थिंग्स को जाहिर कर रहे हैं, तो दोनों के अंदर आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये एंड के साथ जोड़ा जाएगा। और जब एंड के साथ आप इसको कंबाइन करोगे तो बेटे इसके अंदर हैव आ जाएगा। बात समझ गए बेटे? तो नॉलेज एंड विजडम, ये बेटे आप लोग यहां से कंफ्यूज हुए होंगे कि हॉर्स एंड कैरेज, बात समझ गए? ब्रेड एंड बटर, वो बेटे ऐसी चीजें हैं जो इंडिस्पेंसिबल है, लाजमी है, एक दूसरे के लिए बनी हुई है, मगर नॉलेज और विजडम जो है वो यहाँ पर अलग अलग चीजों को जाहिर किया गया है, क्योंकि हैव नो टाइम फॉर कनेक्शन बेटे, तो ये यहाँ पर बेटे इसने हैव नो टाइम, हैव आना था बेटे। इसके बाद बेटे गुलिवर्स ट्रैवल, गुलिवर ट्रैवल जो है बेटे बुक है, तो इसमें जोनाथन स्विफ्ट की ये बुक है, तो ये सी ऑप्शन आएगा। तो गुलिवर्स ट्रैवल्स, ये बेटे गुलिवर का ट्रैवल जो है, यानी ये बुक का नाम ही गुलिवर्स ट्रैवल्स है बेटे, वाज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट बेटे। बात समझ गए हो? तो ये सी ऑप्शन आना था। आई होप दिस लेटर, ये तो बड़ा सिंपल सा था, विल फाइंड यू इन गुड ऑफ हाई स्पिरिट्स बेटे, इसका ए ऑप्शन जो था वो आना था। एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल अगेंस्ट द थंडरस्टॉर्म, ये सी आना था। जब किसी की नस्ल को जाहिर किया जाता है, यानी टोटल जनरेशन को जाहिर किया जाता है, तो उससे पहले आर्टिकल लगाया जाता है, तो एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल अगेंस्ट थंडरस्टॉर्म, सी ऑप्शन जो था वो आना था बेटे। इसके बाद आई विश आई वर अ मिलियनेयर, आई विश बेटे मैंने पढ़ाया हुआ है जिसमें विश का इजहार किया जाता है, आई विश आई वर अ मिलियनेयर, आई विश आई वर अ
کنگ بیٹے، جس میں ہم نے یہ پڑھے تھے بیٹے، میں آپ کو سینٹینسز لکھوائے بھی تھے، یہ پاسٹ سبجنکٹیوز ہوتے ہیں، اس کے اندر بیٹے جو ہے وہ ور کا استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پہ میں کہتا ہوتا تھا کہ آنکھیں بند کر کے آپ لوگوں نے جو ہے وہ ور کا استعمال کر دینا ہے. از اٹ کلیئر بیٹے؟ تو اس میں یہ پاسٹ سبجنکٹیو کے طور پر استعمال ہو جائے گا. نو اسٹار از ہائر دین دا مون بیٹے، اس کا اے آپشن جو تھا وہ آئے گا بیٹے، ہائر آ جائے گا، اور یہ سمپل تھا بیٹے. اس کے اندر یہ جو ہے اس کی سیکنڈ جو ہے وہ کمپیریٹیو ڈگری کا استعمال کیا جائے گا. نو اسٹار از ہائر دین دا مون، اور مون سے پہلے بیٹے دا کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا الفا آپشن جو ہے وہ آ جائے گا. تو ہیڈ ہی لیوڈ ان انگلینڈ ہی وڈ ہیو مسڈ ہز فیملی. اف ہی ہیڈ اور ہیڈ ہی، یہ دونوں بیٹے تھرڈ کنڈیشنل کے اندر آتے ہیں. میں نے پڑھایا بھی تھا کہ تھرڈ کنڈیشنل میں پہلا حصہ جو ہے وہ ہیڈ اور دوسرا حصہ وڈ ہیو کے اندر جو ہے وہ کنورژن لیتا ہے. یہ تھرڈ کنڈیشنل تھا، اور اس کا یہ جو ہے وہ بیٹا آپشن جو تھا وہ آنا ہے. اب یہاں پہ یہ اکثر سنٹینس بچے جو ہیں وہ کنفیوز ہوئے کہ شی آلویز کیریڈ این ایمبریلا. یہ سنٹینس انڈیکیٹس پاسٹ سمپل ہے، یہ کیونکہ آلویز سے اکثر بچے کنفیوز ہو گئے کہ یہ تو پریزنٹ انڈیفینٹ ہے، مگر یہاں پہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کیریڈ بھی آ رہا ہے، تو یہ سمپل سنٹینس پاسٹ کا تھا، تو یہ پاسٹ سمپل جو ہے وہ آ جائے گا. احمد نوز جو ہے وہ می فار اے لانگ ٹائم بیٹے، تو یہ ہیز بین نوئنگ وغیرہ کی سینس کے اندر نہیں جاتا. میں نے پڑھایا تھا کہ یہ جو نو ہوتا ہے جب یہ آ جاتا ہے تو اس کو پریزنٹ میں لے جاتے ہیں. یہ رول میں نے پڑھایا تھا، یہ آپ لوگوں کے پاس لکھا ہوا بھی ہوگا بیٹے. تو احمد نوز می فار اے لانگ ٹائم بیٹے. تو یہ بیٹے میں نے سینٹینسز آپ لوگوں کے لیے آج کیے تھے، تھوڑا سا ٹائم ملا تھا، دیکھا تھا ابھی، تو آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لینا ہے. اور یہ بیٹے وہی رولز ہیں سارے کے سارے جو میں نے آپ کو پڑھائے ہوئے ہیں. تو ایکسٹرا چیزیں پڑھنے کا یا وہاں پر سیکھنے کا آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ تو آپ لوگوں نے بیٹے انشاءاللہ دعا کرنی ہے کہ اسی سال جو ہے وہ کانسیپٹ انگلش گرامر جو ہے وہ پبلش ہو جائے، اور انشاءاللہ اس کو میں منیمم پیجز کے اوپر لکھ رہا ہوں جو انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے ہے. میری کوشش ہے کہ اس کو 80 to 90 پیجز کے اوپر جو ہے وہ میں کنورٹ کروں، تاکہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس میں بیٹے پرابلم نہ رہے، بچہ ایزیلی اس کو پڑھے اور آسانی کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھ کے بیٹے جو ہے وہ اینڈ کر دے. تو بیٹے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، اسی خواہش کے ساتھ کہ اللہ میاں آپ لوگوں کو کامیاب کرے، اور آپ لوگوں کا جو ریزلٹ ہے وہ 7 to 10 ڈیز کے اندر انشاءاللہ آ جائے گا. اس سے اب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور انجوائے کریں اور اپنی لائف کو بیٹے دیکھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.